صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. اسی وجہ سے صحابہ کرام کی یہ عادت تھی. کئی لوگوں سے جو نیک محدثین کئی ایسے واقعات موجود ہیں، کہتے کہ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، تو کہتے ہیں اسی چیز کے معاملے میں ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کر دیتے، اور ہمیں یقین ہوتا تھا، اس بات پر پختہ یقین ہوتا تھا کہ جس معاملے میں اپنے بھائی کی مدد کریں گے وہی چیز اللہ تعالیٰ بعین ہی ہمیں بھی عطا فرما دے گا. یعنی انہوں نے اصول اور طریقہ یہ سمجھ رکھا تھا قرآن و سنت سے. حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت ایک کا موقع دائی پر کہتے ہیں ایت الحکمہ کہ یعنی مزاح کے انداز میں کہتے ہیں، برادری کے شیخ تھے، کہنے لگے کہ ہم یعنی شیخ برادری ہم معروف ہے کہ ہم نا بڑا لوگوں میں معروف ہے کہ ہم تھوڑا کنجوسی سے کام لیتے ہیں، یا اپنا معاملہ نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا لیتے ہیں. تو وہ مزاح کے انداز میں کہنے لگے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا ہوا ہے. کہتے جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چیز اپنے کسی مسلمان بھائی پر خرچ کر دیتے ہیں، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ چیز بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ کر کے واپس کر دے گا. مطلب کیا ہے کہ یہ اصول اور طریقہ انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ جو ہمیں چاہیے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے بندوں کی مدد کرو، وہی کچھ اللہ کہیں زیادہ کر کے ہمیں واپس کر دے گا. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَكُمْ، کہ اللہ کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے کسی بھی طرح کا، روپیہ پیسہ مدد کر کے، کسی کی مشورہ دے کے، تکلیف میں کام آ کے، کسی کی مصیبت ختم کر کے، اس حال میں اللہ کہتے ہیں وہ بندہ اصل میں مجھے قرض دے رہا ہے، جب وہ ایسا کام کرے گا تو میں بدلے میں اس کو کئی گنا کر کے واپس کروں گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، دونوں نے ہی اصول زندگی کا بتایا کہ اللہ کے بندوں کی جب تک مدد کرو گے، کام آؤ گے، تو اسی وقت اللہ رب العزت تمہاری بھی مدد فرمائے گا. جب تم ہاتھ اٹھا لو گے اللہ بھی تمہاری مدد سے ہاتھ اٹھا لے گا. یہ اخوت اور بھائی چارہ ہر معاملے میں ہے. کیا ہمیں نظر نہیں آتا ہمارے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں، گلی محلے میں، عزیز و اقارب میں، جماعتی احباب میں، کہ فلاں کسی مصیبت میں گرفتار ہے، ہم ایسے کان بند کر کے گزر جاتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. کئی مطلب ہماری بدبختی ہے، کئی زبان سے اظہار کرتے ہیں کہ تیرا کام ہے تم سنبھالو، یہ کون سی میری مصیبت ہے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلامی بھائی چارے اور اخوت کو ہم نے یہیں پر ختم کر دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ آ کر سوال کرتے تو آپ آخری حد تک کوشش کرتے کہ جس حد تک ہو سکے ہماری استطاعت میں ہے، طاقت میں ہے، میں کر سکتا ہوں، میں کروں، یا صحابہ کرام کو کہہ دوں وہ اس کا مداوع کر دیں. اور کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی آپ کے پاس تکلیف کا کوئی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تمہاری تکلیف اپنی سنبھالو، خود کرو، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. آپ سب سے پہلے یہ کام کرتے کہ اپنے گھر سے پتہ کرواتے، جس چیز کی کسی کو ضرورت ہوتی، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا، کوشش کرتی کہ اگر میں کر سکوں تو میں کر دوں. سب سے پہلے اگر آپ نہ کر سکتے، استطاعت نہ ہوتی، تو آپ کسی صحابی کو کہتے کہ تم فلاں کے پاس جاؤ، یا ان کے سامنے بتاتے کہ بھئی فلاں کی یہ مصیبت ہے، کون ایسا کرے گا. پھر ایسا بھی نہیں تھا کہ صحابہ منہ موڑ لیں، وہ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتے تھے کہ جس حد تک اس کے کام آ سکے کام آئے، چاہے ہمارا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے. ایک موقع پر ایک یتیم بچہ تھا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر کی دیوار تعمیر کرنا چاہتا ہوں، لیکن درمیان میں ایک یہودی کا کھجور کا درخت آ رہا ہے. تو میں نے اس سے درخواست بھی کی، وہ دینے کو تیار نہیں. اگر وہ درخت دے دے تو میری دیوار سیدھی ہو جائے، ورنہ کہ فلاں مصیبت اور تکلیف ہے، ایسا کرنا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے پر صحابہ کے درمیان اعلان کیا، بھی کون ہے جو اس کی اس تکلیف میں کام آئے، مصیبت رفع کر دے، اس کے دیوار کو سیدھی کروا دے کسی بھی طریقے سے، تو میں اس کو اللہ کے ہاں جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ میرا گھر جو تھا اور میرا باغ تھا وہ مدینہ میں سب سے خوبصورت گھر اور سب سے بہترین باغ تھا. اس کے درمیان ایک کنواں یا چشمہ کہہ لیں وہ جاری تھا. اس دور میں پانی کوئی عام نہیں ملتا تھا، جس کے پاس پانی کا کنواں یا چشمہ ہو وہ انسان صاحب ثروت شمار ہوتا تھا.
مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پینے کو پانی تک نہیں تھا، یہودی سے کنواں خریدنا پڑا۔ اب جس کے باغ میں کنواں بھی ہو، چشمہ بھی ہو، گھر باغ کے درمیان میں ہو، اور مدینہ کے بہترین کھجوروں کا باغ ہو، گویا کہ وہ ایسے ہی سمجھ رہے کہ مدینہ کا سب سے صاحب ثروت انسان تھے۔ تو وہ یہودی، یہ ایک واقعہ تھوڑا لمبا ہے، یہودی کے پاس جاتے ہیں، اس کے جا کر کہتے ہیں کہ تم کتنے میں یہ کھجور دو گے؟ وہ کہتا میں تو نہیں دینا چاہتا۔ تو اسے کہتے ہیں اگر تمہارے ساتھ ایک بڑا سودا کروں کہ مدینہ کا وہ باغ تم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ سارے کا سارا باغ تمہیں مل جائے اور اس کے بدلے میں یہ ایک درخت تم دے دو تو کیا ارادہ ہے؟ وہ یہودی پہلے سمجھا کہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ ایک درخت کے بدلے میں سینکڑوں کھجوروں کا باغ کون بیوقوف دے گا؟ تو کہنے لگے میں مذاق نہیں کر رہا، سنجیدہ ہوں، اگر تم سودا کرنا چاہو تو تیار ہوں۔ وہ یہودی خوش ہوتا ہے، اب فقط ایک درخت کے بدلے میں، وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ بھی کسی یتیم مثلا بچے کے لیے ہے، سودا کرتے ہیں، اپنا گھر سب کچھ اس میں موجود ہے، کھجوروں کا باغ ہے، کنواں ہے، سب کچھ بدلے میں اسے دے دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اخوت کا تقاضا بتایا تھا کہ اس کی کام اور بدلے میں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، تو اس ایک آخرت میں گھر کے بدلے میں دنیا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ ایثار، یہ ہمدردی، یہی خیر خواہی کے نمونے تھے جو صحابہ کرام میں موجود تھے، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی عبادتیں کہیں بہت زیادہ تھیں۔ عبادتیں جیسے ہم کرتے ہیں عبادتیں وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ ایک تو اخلاص زیادہ تھا، ایمان ہم سے زیادہ تھا، اور دوسری چیز یہ تھی کہ ان کے درمیان آپس میں بھائی چارہ، ہمدردی، خیر خواہی وہ ایسی تھی کہ جو ہم میں آج کل موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ اور ان کی خوبی سورہ فتح میں اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، یہ اللہ نے نام لے کر بتا رہے ہیں کہ ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ کفار کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے دشمنوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو سخت تر، شدید ترین ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے مسلمان بھائیوں کا معاملہ ہو، رحماء بینہم، تو آپس میں ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہماری آپس میں شفقت دیکھیں کہ ہم کتنی شفقت کرتے ہیں، کتنا دوسرے کا خیال کرتے ہیں، کتنی مصیبت میں کام آنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان یعنی سب کا آپس میں معاملہ ایسا ہے کل جسد الواحد، جیسے ایک جسم ہو، ایک جسم، کہ جب اذا اشتکا منہ عضو، جب ایک حصے کو، ایک عضو کو، جسم کے حصے کو تکلیف ہو، تدا منہ الجسد کلو، تو اس کی وجہ سے سارے کا سارا جسم تکلیف اور مصیبت کو محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس وجہ سے بخار میں اور جگراتے کا شکار ہو جاتا ہے، اسے نیند تک نہیں آتی۔ فرمایا کہ یہ مثال ایک مسلمان کی مثال ہے، اگر تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، تو وہ مسلمان جب ایک جسم کی مانند ہے، اس کی تکلیف دوسروں کو محسوس ہونی چاہیے، اس کی مصیبت دوسروں کو اپنی مصیبت محسوس ہونی چاہیے، اس کا مداوع کرنے کے لیے ویسے ہی کریں جیسے ہم اپنے جسم کا علاج کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم ان مثالوں کو بھول چکے۔ کل کا دن جیسے ہم یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر مناتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے ساتھ ہم یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، کس حد تک کوئی نعرہ لگا لیا، کوئی بتا دیا، کوئی تقریر کر لی، فلاں کر لیا، لیکن عملاً ہم نے کبھی ان کے دکھ کو یا تکلیف کو یا مصیبت کو یا ہونے والے ظلم کو کبھی محسوس کیا ہے؟ یعنی جس حد تک ہم کر سکتے ہیں، مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سارے وہاں پہنچیں، ہم کوئی جہاد اور جنگ کریں ان کے ساتھ جا کر، کیونکہ یہ ایک ملت کے طور پر، ملک کے طور پر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے کبھی ان کے لیے کچھ کیا ہے، جتنا ہمارے دائرہ اختیار میں ہے، کہ ہم نے کبھی ان کی تکلیف، یا برما میں مسلمان ہیں، یا چچنیا میں ہیں، صومالیہ میں ہیں، سوڈان میں ہیں، ایران، عراق میں ہیں، دیگر علاقوں میں جہاں پر ظلم ہوتا ہے، ہم نے کبھی ان کے لیے کچھ کیا ہے جو ہمارے دائرہ اختیار میں ہو سکے؟ یا ہم اپنے حکمران وقت سے کوئی مطالبہ کیا ہو، یا ہم نے آپس میں کبھی اس غم کا اظہار کیا ہو، کوئی دعا خلوص کے ساتھ ان کے لیے کوئی دعا ہی کی ہو؟ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپس میں تمہاری اخوت یہ ہے کہ ایک دوسرے کی تکلیف اور مصیبت کو محسوس کرو۔ جس طرح ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہو تو رات کی سارے جسم کی نیند اڑ جاتی ہے، تو کیا ہمارے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟